بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آج جس شخصیت کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے کرنا چاہتے ہیں وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پہ کہا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ساری رات اس سوچ اور فکر میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جھنڈا ملنے والا ہے۔ صبح ہوتی ہے، آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، زبان مبارک سے آواز نکلتی ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو بلواتے ہیں اور اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیتے ہیں۔ خیبر کے اس مارکے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو آقا علیہ السلام مسلمانوں کی کمان کا جھنڈا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا 601 عیسوی میں مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ابو طالب کے گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، اور ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرنے والے، ایسی عجیب محبت کہ جب آقا علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا
آقا فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزرتا، میں اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوتا، اور ایک پہر گزرنے کے بعد کوئی مجھے میری نیند سے اٹھا رہا ہوتا، میں آنکھیں کھولتا تو اپنے چچا کو اپنے سرہانے پہ پاتا۔ چچا کہتے ہیں اے بھتیجے اپنے بستر کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ اور تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جائے۔ اور یہ سارا تکلف کیوں ہے؟ بھتیجے اگر کافر تجھے مارنے کے لیے تیرے دشمن کفار مکہ اگر وہ حملہ کریں، اے بھتیجے تو بچ جائے، تیرے بدلے میں میرا بیٹا مارا جائے۔ اتنی محبت کرنے والے چچا، اتنا پیار کرنے والے اپنے بستر پہ، نبی کے بستر پہ اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، اس کو خطرے میں ڈال دیتے اور بھتیجے کی جان خطرے سے نکال لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے، اور جب اعلان نبوت کیا قریش آپ کے دشمن ہو گئے، اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، تو یہ چچا تھا، یہ ابو طالب تھے جنہوں نے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر اہل مکہ نے آ کر کہا تھا ابو طالب ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے الگ ہو جا، ہم جو چاہے کریں، تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کمزور کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی زبان سے یہ جملے سنے، وہ چچا جو مصیبت کی ہر گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا کرتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا سنو، اگر یہ اہل مکہ محمد علیہ السلام کے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج ملا کر رکھ دے، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تڑپ اٹھے، کہا اے بھتیجے جاؤ اپنی دین کی دعوت کو دو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ ڈالے گا، ہر آنکھ کو پھوڑ ڈالے گا۔ اتنی محبت اور ہر طرف سے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے والے سیدنا علی کے بابا ابو طالب۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا آپ سے بڑا پیار کرتا تھا، اس محبت کا انہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، جس سال وہ فوت ہوئے وہ سال غم کا سال قرار پایا۔ آقا آپ کی محبت کے بدلے میں کچھ ملے گا؟ کہا ہاں، میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا، میری محبت اس کو کھینچ کر جہنم کے کنارے پہ لے آئی، اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے اور ایک روایت میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، یغل بہ دماغہ، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے۔ آقا کو ان کی وفات پہ کلمہ نصیب ہوئے بغیر موت پہ غم ہوا، آسمان والے نے قرآن کی آیات اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیارے جس کو تو چاہے پیار کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، رب جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی کا لقب حیدر، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور ابو تراب کی کنیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو عطا فرمائی۔
5 سال کی عمر میں سیدنا علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مانگ کر اپنی پرورش میں، اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت سیدنا علی کی عمر 10 سال کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرتی ہے، پھر سیدنا ابو بکر مسلمان ہوتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے، سیدنا علی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ ایک دن آپ کے بابا نے دیکھا تو پوچھا، بیٹے یہ کیا کر رہے تھے؟ سیدنا علی نے اپنی بات کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے ماجرے کو چھپانا پسند نہ کیا، کہا بابا میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں، اور میں اپنے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ ابو طالب جس کا دل اسلام و ایمان کو تسلیم کر چکا تھا، جس نے وفات کے وقت کہا تھا اخترت النار علی العار، اگر مجھے عورتوں کے طعنوں کا ڈر نہ ہوتا، اپنے قوم اور قبیلے کے طعنوں کا ڈر نہ ہوتا، میں بھی کلمہ پڑھ کے تیری نبوت کو تسلیم کر لیتا، لیکن ڈرتا ہوں مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے۔ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے لڑکے بھتیجے کے دین پہ چل پڑا، جس کا دل مانتا تھا، جو کہا تیرا دین بھی سچا، تیری شریعت بھی سچی، تیرا قرآن بھی سچا، مانتا کیوں نہیں؟ زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتا؟ مجھے لوگوں کے طعنے کا ڈر ہے، جہنم برداشت کر لوں گا، ناک نہیں کٹوا سکتا۔ اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب کو سنا اور کہا محمد علیہ السلام کے ساتھ لگا رہے، یہ تجھے صرف بھلائی کی طرف بلائے گا اور کسی اور طرف نہیں بلائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا 5 سال کی عمر میں اس آنگن میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہے۔ خوش نصیبی سیدنا علی کی، ان کی تربیت کرنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تربیت کا انداز، جن کے سمجھانے کا انداز۔ ایک شخص آتا ہے مسجد میں، دیہاتی ہے، اعرابی ہے، مسجد کے کونوں میں دیکھتا ہے، ابھی صحابہ کچھ نہیں سمجھتے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر تہمت اٹھاتا ہے اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ اس کو روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ اور جب پیشاب کر لیتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں اور وہ ڈرتا اور کانپتا ہوا آتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں نماز کے لیے، ذکر اذکار کے لیے بنی ہے، پیشاب کے لیے نہیں، اور پانی کا ایک ڈول منگا کر وہاں پہ بہا دیتے ہیں۔ وہ تو ڈر کے آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میری جان بھی بچے گی یا نہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے میٹھے انداز میں یہ تربیت کے جملے سن کر اتنا خوش ہوا، اگلی نماز پہ آیا، جب رکوع سے کھڑا ہوا تو کہا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور صرف محمد پہ رحم فرما اور کسی پہ نہ فرما، کیونکہ باقی تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے تھے، روکنے کے لیے اٹھے تھے۔ آپ کی تربیت کا انداز۔ حضرت معاویہ آتے ہیں، یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں، ایک اور صحابی، ان کا نام بھی معاویہ ہے، مسلمان ہوتے ہیں، اپنے واپس لوٹ جاتے ہیں جہاں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ریگستان میں رہا کرتے تھے، دیہات میں رہا کرتے تھے، اور جب آئے تو یہ حدیث سن کر، یہ عمل سیکھ کر گئے کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ایک صحابی کو چھینک آتی ہے، اس کو وہ پرانا سبق یاد آتا ہے
کو نماز میں ہی کہہ دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ صحابہ اس کی طرف تیز نظروں سے، جو قریبی صحابہ کھڑے ہیں وہ چھانکتے ہیں کہ یہ نماز میں کیوں بول رہا ہے، یہ عجیب کام کیوں کر رہا؟ تو کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری طرف غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ زور سے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ مارتے ہیں، اشارہ کرواتے ہیں کہ یہ خاموش ہو جائے۔ سلام پھیرتے ہیں، نبی پوچھتے ہیں یہ کون بول رہا تھا؟ اب یہ صحابی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور آپ پیار اور محبت سے تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز خالق کی، مخلوق کی خالق کے سامنے حاضری ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں سے باتیں نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں میں نے نہ نبی سے پہلے اور نہ نبی کے بعد اتنی اچھی تربیت کرنے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ وہ عظیم ہستی سیدنا علی کی تربیت کرتی ہے رضی اللہ عنہ وارضا، اور عورتوں میں عظیم ترین عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی تربیت کرتی ہیں، اور اس مثالی خاتون کی تربیت نبی کا سایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو علم کا سمندر بنا دیتا ہے۔ لڑکپن میں ہی لکھنے پڑھنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، جہاں لکھنا پڑھنا چند افراد کو ہی آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، ادھر کفار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بتا دیتا ہے، آپ اللہ کی مدد سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بستر پہ علی کو سلا کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم بھی ہجرت مدینے کی طرف کر آنا۔ بستر رسول پہ علی سوتے ہیں اور ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ مدینے کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ کفار جب صبح ہوتی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے، وہ روانہ ہو گئے۔ سیدنا علی آپ کے بستر سے اٹھتے ہیں تو غضبناک ہو کر پوچھتے ہیں تیرا آقا کہاں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں میرے نبی کہاں۔ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، کعبہ تک گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز افشا نہیں کرتے، اور پھر جب چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا پیدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مقام مدینے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ سے پہلے قباء کی وادی کے اندر رکے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ حضرت علی پہنچتے ہیں، پاؤں میں آپ کے چھالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سفر کی ساری تھکاوٹیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے دور ہو جاتی ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین ساتھیوں کے اندر، ان کی قربت کا کیا کہنا، ان کی قسمت کی بلندی کا کیا کہنا۔ آقا علیہ السلام جب مدینے میں پہنچے تو انصار اور مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ کیا، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھائی چارے کے لیے اپنے لیے سیدنا علی کو چنا اور کہا میرا بھائی علی ہے، اپنا بھائی علی کو بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال اپنی پیاری لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کر دیا۔ وہ فاطمہ جس کے ساتھ آقا کو اتنا پیار تھا، جب فاطمہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، آپ کے ماتھے کو چومتے، اپنی جگہ پہ اسے بٹھاتے، آپ کے فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے۔ ان کا نکاح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا سے کرتے ہیں، اور رخصتی کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، ایک برتن میں پانی منگاتے ہیں، اور پھر پانی فاطمہ علی دونوں پہ
چھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین، ایک عظیم ترین اور ایک بہترین انسان سے تیری شادی کی ہے، اپنے خاندان کے ایک بہترین انسان سے میں نے تیری شادی کی ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، سیدنا علی کو گھر میں نہیں پاتے، پوچھتے ہیں علی کہاں گئے؟ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ان سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا، وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں، سیدنا علی کو تلاش کرتے ہیں، مسجد میں سوئے ہوئے ملتے ہیں، پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور مٹی وہاں پہ لگی ہوئی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پیار سے ان کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی کو یہ کنیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ پھر جو ان کو اس ابو تراب کی کنیت سے پکارتا تو سیدنا علی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اور وہ عظیم ہستی کہ میدان جنگ کے شہسوار تھے، اپنی دلیری کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے ان کو اللہ کے شیر کا لقب ملا۔ لڑائی کے میدان میں قدم رکھتے تو کہا کرتے تھے جب میں لڑائی کے میدان میں اترتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ بدر کی لڑائی میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار کے بھی نامور دلیر باہر نکلے، ولید باہر آیا، عتبہ باہر آیا، شیبہ باہر آیا، اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے انصاری مسلمان عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عوف اور باقی ایک اور صحابی آئے تو انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے ہماری قوم کے آدمیوں کو باہر بھیجو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت علی، سیدنا حمزہ، عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو حکم دیا کہ تم نکلو اور کفار کا مقابلہ کرو۔ تینوں میدان میں اترے، سیدنا علی کا مقابلہ ولید سے ہوا جس کو سیدنا علی نے ایک ہی وار کے اندر کاٹ کے رکھ دیا، اپنے مد مقابل کو خون میں نہلا دیا۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا اور سیدنا عبیدہ تیسرے کافر کی طرف جھپٹے، لیکن بدقسمتی سے عتبہ کا داؤ چل گیا اور سیدنا عبیدہ زخمی ہوئے۔ سیدنا علی عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی وار کے اندر اسے جہنم رسید کر دیا۔ عام لڑائی کا آغاز ہوا، سیدنا علی اتنی دلیری سے لڑے کہ دشمنوں کی صفیں الٹا کر رکھ دی، دوسرے مسلمان بھی اسی جوش و خروش سے لڑے اور بالآخر بدر کے میدان میں فتح نے مسلمانوں کے قدموں کو چھوما۔ ابو جہل سمیت 70 سردار کفار کے بڑے بڑے وہ جہنم وارد ہوئے۔ جنگ احد کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اسی فطری جوش اور دلیری سے لڑے۔ جب کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور آواز لگا کر کہا کون ہے مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، اس کی للکار سن کر شیر خدا سیدنا علی دوڑتے ہوئے آئے۔ ابھی طلحہ سنبھل نہ سکا تھا کہ ایک ہی وار میں اس کے جسم کو کاٹ ڈالا۔ اللہ کے شیر، دلیر، مسلمانوں کے بہادر کمانڈر۔ اور جب اس کے بھائی ابو سعید نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بھائی طلحہ ایک ہی وار میں علی کے سامنے خون میں لت پت ہو گیا تو وہ جنگ کے لیے آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اس کی طرف لپکے اور اس کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا اور پھر وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے مقابلے میں کرتا ہوا مارا گیا۔ ان دو دلیروں کی موت دیکھ کر مشرکین طیش میں آئے اور عام لڑائی کا آغاز ہوا۔ ادھر سیدنا علی ہیں، سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے کفار کی صفوں کو کھیر ڈالا، ان کی تلوار چلتی گئی اور یہ دشمنوں کے لشکر کے اندر دور تک جا گھسے۔ کفار نے جب اپنی لاشوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، نوجوانوں کو گرتے ہوئے دیکھا، وہ الٹے قدموں دوڑنے لگے۔ لیکن ادھر مسلمانوں کا وہ گروہ جس کو آقا علیہ السلام نے درے کے اوپر مقرر کیا تھا،
اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے واپس نہیں ہٹنا۔ انہوں نے دیکھا کفار تو بھاگ رہے ہیں، ان کے تو قدم اکھڑ گئے، وہ اپنا راستہ چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے زمین پہ اتر آئے۔ کافروں کو موقع ملا، وہاں سے واپس آ کے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمان تقریباً 70 کے قریب شہید ہوئے۔ اس وقت جو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے، ان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضہ بھی تھے، جنہوں نے کئی کافروں کو جہنم واصل کیا، اور اسی جنگ کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وارضہ شہادت کا مقام پایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کہا میرا یہ چچا سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار۔ یاد کر لیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضہ سید الشہداء نہیں ہے، جو ان کو سید الشہداء کہتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ چچا حمزہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے رضی اللہ عنہ وارضہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضہ کے مشورے کو مان کر خندق کھود لی، کافروں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کو پار کر جائیں، لیکن وہ پار نہ کر سکے۔ بالآخر کافروں کا ایک بہت دلیر نامور کمانڈر عمر نام کا، وہ اس خندق کو پار کر لیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضہ اس کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بٹھا دیتے ہیں، رک جاؤ یہ عمر ہے۔ اور اس کی دلیری اتنی مشہور تھی عرب میں کہ 1000 سوار سے کہا جاتا تھا یہ ان سے زیادہ بھاری ہے، ان سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہ نکلتا تھا۔ سیدنا علی پھر اٹھے، نبی نے پھر روکا۔